انسان اپنی زندگی میں مختلف تجربات کرتا ہے، مختلف مشاہدات کرتا ہے، پھر ان سے خود کچھ سیکھتا ہے، اور عمر کے بڑھتے بڑھتے وہ بہت سی ایسی چیزوں سے آشنا ہو جاتا ہے جن کو وہ کبھی پہلے اہمیت نہیں دیا کرتا تھا۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات اور جو کچھ اس نے پہلے غلط سمجھا اور پھر اس نے وقت کے ساتھ سیکھا، وہ اپنی آنے والی نئی نسل کو وہ تمام باتیں کمیونیکیٹ کر سکے، تاکہ وہ اس طریقے کی غلطیاں اور اس طریقے کے یعنی فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ لیکن جو نئی نسل ہوتی ہے بسا اوقات وہ ایک سادہ سا جواب دیتی ہے، آپ کو کیا پتہ، اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ جو ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کمیونیکیٹ کرے، لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ تو آج آپ سے اس موضوع پر کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کیا ہوتا رہا، ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے، اور آج کل کیا ہو رہا ہے جو کہ ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے، یہ تمام باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ جب انگریزوں نے یہاں پر اپنا تسلط قائم کیا تو یہاں کے لوگوں نے، اور خاص طور پر مسلمانوں نے، کیونکہ ان کی حکومت تھی جس میں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اور اس طرح کے لوگ تھے، تو مسلمانوں نے ایک بہت بڑی اپنے پاس سے ریزننگ یا اپنے پاس ایک جواب تراشا کہ جی کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے اور ان کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے ہمیں شکست ہوگی۔ ہم یہ ماننے کو کبھی تیار نہیں ہیں، اور ہسٹری کی جتنی کتابیں خیر سے پاکستان میں پبلش ہوتی ہیں ان میں تو یہ لکھا جاتا ہے، جو میں نے آپ سے گزارش کی، یہ کبھی نہیں ذکر کیا گیا کہ ہمیں شکست ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمیں اپنی شکست کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے، اور ہم اتنے ویجیلنٹ یا اتنے چوکس اور اتنے چوک و چوبند نہیں تھے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ہونے والی تباہیوں اور خرابیوں کا وقت سے پہلے جائزہ لے کر اس کا کوئی تدارک کر سکتے، کیونکہ ملک جو ہیں ان پر حکومت کرنے والے ملک کی ڈیولپمنٹ سے یا اس ریاست یا اس علاقے کی ڈیولپمنٹ سے زیادہ اپنے عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ ہم دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ نشاط ثانیہ جو کہ 15ویں صدی میں مغربی ممالک میں یعنی ویسٹرن ورلڈ میں سٹارٹ ہو گیا تھا، موومنٹ آف رینیسانس، تو اس کا یہاں پر کوئی شائبہ ہی نہ تھا۔ یہاں پر تاج محل بن رہے تھے، 10-11 جو ہے وہ بچوں کی فیملی سب کی تھیں، اور تعلیم کا اور ترقی کا اور آس پاس کے ممالک میں یا دنیا میں ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس پر یہاں کے لوگوں کی قطعی طور پر کوئی نظر نہ تھی، اور جو حکمران تھے یہ سب سے بڑا ان کا قصور تھا، کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کے جو لوگ تھے ان کو کوئی تیاری یا ان کے لیے کوئی انفراسٹرکچر یا پڑھنے کا کوئی ماحول پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو جو چیزیں وہ کر رہے تھے وہ لوگوں کی زندگیوں میں عیاں تھیں، اور اسی طرح کی لائف جو ہے وہ یہاں کے لوگ گزار رہے تھے۔ تو جب انگریزوں نے یہاں پر اپنا تسلط قائم کیا تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ ٹیپو سلطان صاحب نے جو ہے جی وہ بہت بہادری سے وہ لڑے، تو یہ کوئی ہمیں بتائے گا نہیں کہ ٹیپو سلطان صاحب جو ہیں وہ ایک قلعے میں بند ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کا محاصرہ نہ جانے کتنے ماہ و سال کے لیے کیا گیا، اور پھر ان کے جو قلعے کی دیوار تھی اس میں چھید کیا گیا، اور دشمن جو ہے وہ وہاں پر جا کے ان سے گلے ملنے کے لیے گیا، لیکن وہ وہاں پر سیڑھیوں میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہم اس طرح کی کہانیاں اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو سنائیں گے۔ پھر اتنے دور کی کیا بات ہے، آپ جو ہے وہ نزدیک کی بات بھی کر لیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم نے کس طرح کی باتیں کی، اور پھر 1971 کا جو واقعہ پاکستان کے ساتھ درپیش آیا، یعنی ایسٹ پاکستان کا ہم سے الگ ہونا، تو ہم نے وہاں پر کس طرح کی کہانیاں بیان کی۔ لیکن یہ سب بات ڈسکس کرنے سے پہلے
جب انگریز یہاں پر اپنا راج قائم کر چکے تو انہیں خیال آیا کہ یہ تو سونے کی چڑیا ہے، کیونکہ اس ہندوستان کو یا اس کے علاقے کو ہم جو ہے وہ ایک رچ اور فرٹائل لینڈ سمجھ رہے تھے، اور یہی انگریزوں نے بھی سمجھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو کھاتے پیتے ہیں، ان کی صحت اچھی ہے، کیونکہ یہ جو گارلک اور لیمن اور اس طرح کی جنجر اور یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو ان کے ہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی طرح کی۔ تو یہ انگریزوں کا تسلط جو ہے یہ ان کی حکومت کو کیوں کر برداشت کریں گے، زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انگریز اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکے گا۔ تو انگریزوں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بس ایک کام کیجئے، آپ ان کو اپنی تعلیم دینی شروع کیجئے، اور جو ان کی تعلیم ہے یا جو ان کا زندگی کو سوچنے اور پرکھنے کا جو انداز ہے کہ جو ان کو سکھایا جاتا ہے اس کو انفیریئر قرار دے دیں۔ آپ ان لوگوں کے اندر کمتری کا احساس اس حد تک لے جائیں کہ یہ کبھی دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے آپ کو ان پر اتنا سپیریئر اور اتنا اعلیٰ اور عرفہ اپنے آپ کو ثابت کر دیجئے کہ یہ ہمیشہ ذہنی طور پر آپ کے غلام ہو جائے۔ تو آج بر صغیر پاک و ہند سے انگریزوں کو گئے ہوئے 73 to 74 ایئرز ہو گئے، لیکن ان کے بوئے ہوئے بیج اب تناور درخت ہیں، اور ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ اردو سیدھی بولنی نہیں آتی ہے تو وہ انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان کا یہ عالم دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ذہنی آسودگی نہیں بلکہ ایک ذہنی غلامی یا ایک کمتری کا احساس ہے، جس کو برتری میں بدلنے کے لیے یہ ان کی زبان بولنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کلچر کو بھی تباہ کر دیا، یعنی ہمارے جو رسم و رواج تھے، ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ تھا، وہ ساری چیزیں بدل گئیں۔ اب ہم جو ہے وہ گھروں میں پہلے تو جو ہماری گھروں کی تعمیر ہے اس پہ ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے کہ انگریز کرتے ہیں۔ انگریز میں ایک کراؤن آف وائلڈ لیو کتاب ہے جو کہ رسکن صاحب نے لکھی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے گاڈیسز آف گیٹنگ آن، یعنی مزید مال و دولت حاصل کرنے کی جو پرستش ہے یا جو دیوی ہے مال و دولت کی، اس کی کس طرح سے پوجا کرتے ہیں، اور لوگوں نے کس طرح سے اپنے گھروں سے اپنے مذہب کو یعنی چرچ کو نکال دیا۔ تو وہ کافی ایک انٹرسٹنگ کراؤن آف وائلڈ لیو ان کی کتاب ہے جان رسکن کی، تو اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ اس کو پڑھیں۔ تو انہوں نے اپنے معاشرے کی ناہمواریوں کا اپنے ایسیز میں جو ہے وہ ذکر کیا، اور لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو وہاں پر بھی یہ جنگ جو ہے وہ جاری تھی، لیکن انہوں نے اپنی بہت ساری اقدار کو اپنے تئیں پروان چڑھائے رکھا، اور یہاں پر جو سب کانٹیننٹ میں انہوں نے حکومت کی تو یہاں کے طول و عرض میں، یعنی وہ نیچے بنگلہ دیش ایسٹ سے یعنی ایسٹ آف انڈیا سے لے کر اوپر نارتھ ویسٹ تک، یعنی ہمارا جو کے پی کے پروونس ہے، یہاں تک انہوں نے اپنے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے کہ ہم آج بھی انہی کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں، اور مجال ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو نسل انگریزوں کے دور میں یہاں پر تھی اس نے اپنے بچوں کو وہی تعلیمات اور وہی اقدار سکھائیں جو کہ انگریز سکھانا چاہتے تھے، اور آج بھی وہ اسی طریقے سے چل رہی ہیں۔ جیسے اکثر و بیشتر ہم جو ہے وہ کے پی کے یعنی جو پٹھان فیملیز ہیں ان سے ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پشتوں میں ان سے مخاطب ہوں گے، وہ ان کو اپنی زبان جو ہے وہ سکھائیں گے، اور اگر دو پٹھان جو ہے چاہے وہ کے پی کے یا ایون بلوچستان کے کسی بھی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ پشتو ان کی مادری زبان ہے تو وہ اس میں گفتگو کریں گے، لیکن پنجاب کے لوگ اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ ماڈرن بتائیں گے، اور وہ اپنی زبان کبھی نہیں بولیں گے۔ اور اب تو یہ عالم ہو گیا کہ پنجاب کے بہت سارے جو بچے ہیں وہ پنجابی بول ہی نہیں سکتے، یعنی وہ اب برگر فیملی سے بھی کوئی نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا، کوئی ہم اس کو کیا بولیں،
اس کو کوئی پاستا فیملی بولیں یا اس کو کیا بولیں. ہاں کھانے میں دیکھیں کہ ہم نے وہ پاستے انٹروڈیوس کروا لیے, نوڈلز انٹروڈیوس کروا دیں, ہم نے ان کے جو اٹلی کا تھا پتزا, ہم نے وہ ہر جگہ آپ کو ریسٹورنٹس نظر آتے ہیں کہ جو صرف بائی ون پیزا اینڈ گیٹ اندر پیزا فری. تو یہ پتزا جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں تو پھر ہمیں بلڈ پریشر اور طرح کی پرابلم ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں گرمی بھی بہت شدید پڑتی ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو ہمارے اندر کی جو کیمسٹری ہے وہ بدلے گی. لیکن مجال ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے لوکل فوڈس کی طرف, ہم بڑے شہروں کی بات کریں کہ جہاں پر جو ہے وہ لوکل فوڈس کھانا جو ہے وہ آلموسٹ ناپائید اور ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو بلکہ بہت ساری ریسیپیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فوڈ جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں. پھر آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کافی ٹائم پہلے مجھے ایک دفعہ ملتان سے بہاولپور جانے کا اتفاق ہوا, جب یہ پاکستان میں ایک بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا, تو اسلام آباد میں بھی ٹاور جو ہے وہ گر گئے تھے. تو یہ ان دنوں کی بات ہے. تو ملتان سے بہاولپور جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ سفیدے ٹائپ کے درخت جو تھے وہ یعنی سڑک کے دونوں طرف جو ہے وہ ان کو کاٹا جا رہا تھا. تو الٹیمیٹلی کرتے کرتے میں بہاولپور پہنچ گیا. تو بہاولپور جو ہے وہ میں نے روک کے پوچھ لیا, کیونکہ مجھے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے لگے جو کہ ان کٹائی کے تمام کاموں کو سپروائز کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ اتنی زیادہ تعداد میں درخت جو اس سڑک کے دونوں طرف لگے ہوئے تھے آپ نے ان کو کاٹ دیا, تو آخر اس کی کیا وجہ تھی اور کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ درخت جو ہے یہ زمین سے پانی بہت زیادہ ابزارب کر لیتا ہے, تو ہمارا جو واٹر لیول ہے وہ زمین میں بہت نیچے چلا گیا. تو ہم نے اسٹڈی سے یہ جانا ہے کہ یہ درخت ہمارے لیے موزوں نہیں. تو وہ درخت بیسیکلی جو کوسٹل ایریاز ہیں, یعنی سمندر کے آس پاس کے جو شہر یا علاقے ہیں وہ ان کا تھا. تو ہم نے وہاں سے کسی کو پسند آیا تو اس نے پورے پاکستان میں اعلان کر دیا کہ یہ درخت لگا دیا جائے. تو یعنی ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کی, ہم نے وہ لگا دی. جب وہ لگ گیا تو ہمیں اس کے بعد کے جو ہے وہ نقصانات کا اندازہ ہو. تو ہمارے جو لوکل درخت ہیں ہم نے ان کو جو ہے وہ آل ٹوگیدر ہم نے ان کو اگنور کر دیا. ہم نے کہا یہ درخت کسی کام کے نہیں. تو ہمارا کلائمیٹ جو تبدیلیاں ہیں وہ اسی وجہ سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ قدرت کے کاموں میں مداخلت کرنے کے لیے بےتاب رہتے. تو چلیں یہ تو ایک ضمنی بات ہوگی. تو انگریزوں نے جو نقوش ہم پر چھوڑے ہیں ان سے ہمارے ذہن کے اندر وہ تمام خامیاں آج بھی اتنی ہی نمایاں ہیں, اور آج بھی ہم سیکھنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنی ویلیوز, اپنے کلچر, اپنی روایات, اپنے رسم و رواج, اپنے تہذیب و تمدن کو فروغ دیں. ہم وہ کام نہیں کریں گے, ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اب میں نے آپ سے کہا کہ کچھ جو ہے نا وہ ذاتی چیزیں بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم کیوں نہیں سیکھتے. میں آپ کو اپنی فیملی کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میری ایک خالہ جو کہ 60s میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئیں, تو وہ اپنے کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے تک کا تو ان کا عمل جو ہے وہ ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد شہر میں رہنا, وہاں کی جابز اور یہ اس طرح کے کام یہ غیر ضروری تھے. انہیں اپنا علاقہ, اپنا گاؤں, اپنے لوگ نہیں چھوڑنے چاہیے تھے. پھر میرے ایک بڑے بھائی جو کہ وکیل تھے, تو وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھے, اور وہ لیٹ 60s میں نہیں تو ایٹ لیسٹ 70s میں پڑھے. تو وہ بھی یہی کہتے رہے کہ پڑھائی تک تو ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد شہر میں رہ جانا اور جہاں گریڈز کے چکر میں پڑ جانا یہ کوئی غیر مناسب عمل تھا. اور پھر وہ وہاں سے نوکری چھوڑ کے وکالت کے شعبے میں بھی آ جانا اور یہاں پر اس طرح کے کام کرنا وہ درست نہیں تھا, بلکہ انہیں اپنے گاؤں میں, اپنے لوگوں میں رہنا چاہیے تھا, اور وہیں پر زندگی کو سمجھنا چاہیے تھا کہ زندگی کیا ہے. یہ دوسری میڈ ریس میں پڑھ کے تو انہوں نے غلطی کی. اب میری ایک اور سسٹر ہیں جو کہ کچھ 10-12 سال ہو گئیں, گورنمنٹ سے ریٹائر ہو گئیں, تو صاحب ان کی ایج. تو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ ایجوکیشن حاصل کرنے تک, یعنی انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے جو ہے وہ اپنے ایم فل تک کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد یہاں پر رہنا اور پھر یہ دیکھنا کہ جی میں نے گریڈ 17 سے ہی جاب جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرنی ہے, تو 17 مل گیا تو اب مجھے 18 کب ملے گا, 18 سے 19, 19 سے 20, تو 20 میں وہ ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا چکر جو گریڈز کا میں نے کیا, یہ میں نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے. مجھے اپنے ہی علاقے میں, اپنے ہی لوگوں میں رہنا چاہیے تھا.
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تمام لوگوں کی اگزامپلس کو دیکھ کے اور ان کی باتوں کو سن کے تو مجھے ان سے کچھ سیکھ لینا چاہیے، لیکن میں اب اس مخمصے کا شکار ہوں کہ کیا آیا مجھے جو ہے وہ اپنی اس لائف کو آگے یہیں پر کنٹینیو کرنا چاہیے یا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے. مجھے اپنے بچوں کو کیا جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے کہ وہ کیا کریں. کیا آیا وہ اسی میڈ ریس میں جو ہے وہ شہروں میں لگے رہیں یا وہ پڑھائی اپنی مکمل کریں اور اپنے علاقے کو لوٹ جائیں. لیکن اب اپنے علاقے کو بچے کیسے لوٹیں کہ جب انہوں نے اپنے علاقے میں انٹریکٹ ہی نہیں کیا، یعنی لوگوں سے ہی ان کی میل جول ہی نہیں ہے، انہوں نے وہاں پر اپنی جو اسکول کی تعلیم ہے وہ وہاں پہ نہیں پڑھی، تو ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا. تو جب وہ شہر میں رہیں گے تو شہر میں بھی ان کے لیے کئی طرح کی جو ہے وہ سوشل کمپلیکسٹیز یا جو معاشرتی اور جو سماجی مسائل ہوتے ہیں وہ ان سے دوچار ہوں گے. تو الٹیمیٹلی کہیں آگے جا کے لائف میں وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے فادر نے یا ہمارے پیرنٹس نے یہ کیا فیصلہ کیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایٹ پریزنٹ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خرابی چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب بچوں کو اسمارٹ ٹیلی فون دے دیے گئے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، کسی شادی بیاہ یا کسی اس طرح کے جو سوشل فنکشنز ہوتے ہیں آپ وہاں پہ دیکھیں تو بچہ جو ہے وہ جو ہی اس نے رونا شروع کیا تو مدر نے فوری طور پر موبائل جو ہے اس کے ہاتھ میں دے دی. اب بچہ ہے وہ موبائل کی رنگینی میں کھو جائے گا اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی سوشل گاسپس میں لگ جائیں گے اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. جبکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جنہوں نے ہمارے ذہن کو اور ہمارے کلچر کو بدلا، وہ اپنے بچوں کو ان فضولیات پہ لاتے ہی نہیں ہیں، ان کو اتنا ایکسپوز ہی نہیں کرتے. انہوں نے بچوں کی ٹریننگ کے لیے اور ان کی ذہنی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ اتنا کام کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں پورا شہر آپ گھوم لیں تو آپ کو کہیں پر کوئی گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا، کہیں پر کوئی پارک نظر نہیں آئے گی، کہیں پر ایسی کوئی فیسلٹی نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پر یہ لاکھوں بچے اور کروڑوں لوگ جا کر کوئی ایسی صحت مند ایکٹیویٹی میں شامل ہو سکے. فار ایگزامپل آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کو کچھ تھوڑی بہت سہولیات دستیاب ہیں، لیکن جو ہی آپ اسلام آباد کو چھوڑ کے راول پنڈی میں انٹر جائیں تو آپ کو فیض آباد سے لے کر اب کیا کہیں آپ قاسم بیس تک چلے جائیں، یعنی صدر کراس کر کے اتنے ہی آگے چلے جائیں تو آپ کو کوئی گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا. تو اب یہاں پر کتنے لاکھ لوگ اس شہر میں بستے ہیں، کتنے بچے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے. پیرنٹس ان کو کہیں گے بیٹا باہر تو آپ جا نہیں سکتے، ہمارے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کہیں اور لے جا سکیں، آپ ایسا کرو کہ آپ یہ موبائل فون یوز کریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی بیماری ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً تمام انٹرنیٹ جو سروس مہیا کرتی ہیں کمپنیز، انہوں نے نائٹ کے فری پیکیجز جو بہت ہی کم چارجز پر نائٹ پیکیجز، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دن کے پیکیج جو ہے نا وہ لیں تو رات کے پیکیج جو ہے نا وہ آپ کو فری ملیں گے. اب رات کا پیکیج کیا ہے کہ نصف شب جو ہے تقریباً کئی 1-2 بجے جو ہے وہ فری سروس شروع ہو جاتی ہے نیٹ کی، جو کہ صبح کے 6 بجے تک رہتی ہے. تو یہ نوجوان نسل کی اخلاقی تباہی اور جو ان کی ہیلتھ ہے یعنی ان کی صحت، اس دونوں کے لیے نقصان ہے. پیرنٹس جو ہیں ان کو معلوم نہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام آباد میں وہ نور مقدم کا جو کیس ہوا جس میں اس لڑکی کا سر جو ہے وہ اس کے بدن سے جدا کر دیا گیا. تو یہ واقعات جو ہیں وہ انہی لاپرواہیوں اور انہی غیر ذمہ دارانہ جو ہمارے رویے ہیں انہی کی وجہ سے. اگر حکومت اس بات پر توجہ دے کہ رات کو اتنے فری پیکیجز کیوں ہو رہے ہیں، کس لیے ہو رہے ہیں، تو ہم شاید معاشرے کے اندر کسی مثبت رجحان کو پروان چڑھا سکتے ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کے کہہ لیں کہ وہ گروہ
یا وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جن کا معاشرے کی ڈیولپمنٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ بنانے اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے معاشرے میں آئے ہیں، اور انہوں نے یہی کام کر. اب کسی ایک کی ذکر کیا کریں، عمران خان صاحب کی حکومت میں یہی نہیں ہو رہا ہے کہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، تو کون سا وہاں پر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی تھیں؟ وہ اتنی ہی بری تھیں جتنی آج کل ہیں. اگر اس سے پہلے جو ہے وہ آپ مشرف دور تک چلے جائیں تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اندر خرابی تھی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. کیونکہ گورنمنٹ کبھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو سوچیں، کیونکہ لوگ جب پازیٹیو سوچیں گے تو یہ جو حکومت میں آ کے اللہ تللے کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کے اوپر ناجائز حکومت کرتے ہیں، تو وہ تو پھر چل نہیں سکتی. کیونکہ لوگوں کو آپ جب پازیٹیو چیزوں کی طرف لائیں گے تو لوگ پازیٹیو چیزوں میں سے پازیٹیو چیزیں ہی دیکھیں گے، تو پھر یہ نگیٹیوٹی تو ان کی نہیں چل سکتی. اب ہمارے جو پریزنٹ وزیر اعظم جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کو نیٹ پر لگائے رکھیں، فری پیکیجز دیں. رات کو جو ہے وہ تمام یوتھ جو ہے وہ نیٹ پر رہے گی، دن کو جو ہے وہ کوئی ادھر سو رہا ہوگا اور کوئی ادھر سو رہا ہوگا. تو کوئی یعنی کسی یونیورسٹی میں یا کسی اسکول یا کسی کالج میں جائے گا تو کہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے سو جائے گا یا کلاس روم کے ڈیسک پر سو جائے گا. تو ان کی بلا سے بڑے پڑھیں بھلے نہ پڑھیں، کیونکہ معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ہماری حکومتوں نے تو نہیں سوچنا. کیوں نہیں سوچنا ہے کہ یہ حکومت میں جو لوگ ہیں یہ اس وقت پروان چڑھے جب انگریزوں نے تازہ تازہ جس ملک کو چھوڑا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ تمام باتیں کی جو کہ انگریزوں نے ان کو سکھائی، تو اب وہی ہم پر اپلائی ہو رہی ہیں. تو ہم ایک گلدارے کے سفر میں ہیں، اور اسی گلدارے کے سفر میں ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا اور ختم کہاں ہو. تو جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. میں ہوں فعل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.